جو خطبہ سرکار مسلم نے کوفے کی جامع مسجد میں مسجد اعظم میں دیا، جس خطبے کی سحر بیانی کے نتیجے میں ایک ہی لمحے میں 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے۔ جس حسین نے کہا ہے کہ میری اہل بیت کا افضل فرد اور میری جائے اعتماد ہے مسلم، اور آج اسی مسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ حسین کیا ہے۔ 30,000 سامعین ہیں مسلم کے سامنے، خاموشی ایسی ہے سوئی گرے تو آواز سنائی دے، صرف مسلم کی آواز سور سرافیلی کی طرح کوفے کی فضاؤں کی وسعت میں گونج رہی ہے۔ مسلم اٹھے، گلا صاف کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کھنکارا، سرکار کی نقل کی ہے میں نے، طاہرانہ نظر ڈالی، چہروں کی تحریر پڑھی، آئینہ ضمیر میں جھانکا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہ مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ فکان سیدنا الاکبر ینطق للہ وعن اللہ وباللہ وسیدنا الاصغر کان یفر عنہ ولہ وبہ فمضی طاہرین تقیین فلیس لہما اليوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین قلیم القرآن المناجی بالرحمن قاسم كل خير المفترض طاعته على الجن والانس والوحش والطير فاوكلوا اهل الكوفه لو تستطيعوا ان تاكلوا اتركتم ابا عبد الله عليه السلام مصباح الصلاه ونور المحراب خلاصه الوجود وتفسير الكتاب لشارب الخروم واللائب بالكلاب هل يستطيع الهمام الوبي والحياه الوذي والخمر والسلسبيل والسام الاغاني هل يستطيع الهمام الوبي والحياه الوذي والخمر والسلسبيل والسام الاغاني من الغمام والمناغي له جبرائيل فحاول ارسلت اليكم سفيرا وقمت فيكم نائبا وذيا ودائرا الى بيت الله فعلموا الى البيت بمشوا اسر غبار فرس ابي عبد الله عليه السلام تصل الجنه الحمد لله الذي خلق محمدا وعليا دليلا لذاته۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ، کیونکہ خود نہیں نظر آتا تھا لہذا ساری خدائی میں اپنے قائم مقام کے طور پر ان دونوں کو بچھایا۔ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ، فرمایا اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ، فرماتے ان دونوں میں، کون دو؟ محمد اور علی، دونوں میں پہلے کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ فقول سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی رسول، وہ اللہ کی طرف سے بولتا تھا، اللہ کے ساتھ بولتا تھا، اللہ کے لیے بولتا تھا۔ اور مسلم فرماتے فماذا یا طاہرین تقیین، دونوں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دنیا سے چلے گئے۔ ولیس لہم اليوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین، فرماتے آج زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ مسلم بتا رہا ہے کہ کوفے والوں، حسین کے سینے میں دو دل ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک محمد بن کے دھڑکتا ہے دوسرا علی بن کے۔ کون حسین؟ سفیر حسین کی زبانی سنو، کون حسین؟ کلیم القرآن والمناجی بالرحمن قاسم کل خیر المفترض طاعته علی الجن والانس والوحش والطیر، ہر خیر کا جو قاسم ہے، المفترض طاعته علی الجن والانس والوحش والطیر، وہ حسین جس کی اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب ویسے جنوں پہ واجب، ویسے وحوش پہ واجب ویسے طیور پہ واجب، ہر اڑنے والے پہ واجب، چاہے وہ پرندہ ہو یا جبریل۔ فاوکلوا اہل الکوفۃ لو تستطیعوا ان تعقلوا، اہل کوفہ عقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو۔ اترکتم ابا عبد اللہ علیہ السلام مصباح، اب یہ حسین کا تعارف ہے، مصباح الصلاۃ و نور المحراب خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور واللعب بالکلاب، فرمایا حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے، خلاصۃ الوجود جو وجود کا خلاصہ ہے، و تفسیر الکتاب جو کتاب کی تفسیر ہے۔ مسلم کہہ رہا ہے پورے قرآن کی تفسیر حسین ہے۔ فرمایا اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ لشارب الخمور واللعب بالکتاب، ہر قسم کی شرابیں پینے والے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے۔ فرمایا کوفے والوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے۔ فرمایا حل یستوی الحمام الوبی والحیات الوذی، فرمایا کیا وباؤں بھری موت اور نور بھری زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ وباؤں بھری موت یزید ہے، نور بھری زندگی حسین ہے۔ فرمایا والخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟
فرمایا وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغَمَانِ وَالْمُنَاوِي لَهُ جِبْرَائِیل، بد کردار بازاری عورتوں کے گیت پہ سونے والا یزید کہو، اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا ہاؤ انا ارسلت الیکم سفیرا، میں تم میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، وقمت فیکم نائبا ووزیرا، اور اس وقت میں حسین کا نائب بھی ہوں، حسین کا وزیر بھی ہوں۔ توجہ حلالیہ موالیہ تمام شیعہ سنی دوستو، سفیر حسینی کہہ رہا ہے داعیا الی بیعت اللہ، میں تمہیں عام بیعت کی طرف نہیں، اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں۔ فرمایا امشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ تصل الجنہ، فرمایا حسین کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہو، جنت پہنچ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین جنت دے گا، یہ نہیں کہا کہ مرتجز جنت دے گا، مرتجز کے سموں کی بکھری ہوئی گرد۔ اور لاہور کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر کل حسین کے اصل گھوڑے کی گرد جنت بانٹ سکتی ہے تو آج اس کے شبیہ کا سم شفا کیوں نہیں دے سکتا؟